بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام کو بھی دو حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے حصے میں تھوڑی سی بات پاکستان کے بارے میں، اور اس کے بعد کچھ بات جو ہے وہ روس یوکرین جو جنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں مختصراً بات کی جائے گی۔ ڈاکٹر معید ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور کافی وسیع مطالعہ رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے اور معتبر اخبار ڈان جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ آج کل غیر جانبدار نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ اس اخبار نے آج جو 24 مارچ کا اداریہ ہے اس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو پنجاب میں انتخابات کے التوا کے بارے میں جو خط لکھا گیا تھا، اس کا جس طریق سے اس اخبار نے اپنے اداریہ میں پوسٹ مارٹم کیا ہے، بہرحال وہ اس اخبار کو ایک غیر جانبدار اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوا اخبار سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے جو اداریہ انہوں نے آج لکھ دیا ہے۔ تو اس اداریے کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر معید صاحب کا جو نقطہ نظر ہے اس میں کچھ اتنا وزن لگتا نہیں ہے۔ اب اس اداریہ کے 2-3 مندرجات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نقطہ کے مطابق اداریہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ ان کو مایوسی ہوئی ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے اعلیٰ معیار کا جو طرز عمل ہے اس کا مظاہرہ کرنے کی بجائے آئین کو بظاہر پامال کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا ہے اس منصوبہ کا حصہ بننے کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے نقطے کے مطابق یہ اداریہ میں لکھا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے دباؤ میں آ کر چیف الیکشن کمشنر کے اس فیصلہ نے یہ جو الیکشن کمیشن کا آئینی ادارہ ہے اس کی ایک اچھی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نقطے کے مطابق جو اس اداریہ میں درج ہے لکھا ہے کہ آئین کے مطابق جو ریاست پاکستان ہے وہ ECP کو یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہر قسم کی مدد مہیا کرنے کی پابند ہے جو کہ اس کو انتخابات کرانے کے لیے چاہیے۔ اب یہ میں نے صرف مندرجات اس لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ اخبار جو ہے اس نے واقعی حق سچ کا ساتھ دیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس اداریے کو لکھ کر جو نقطہ نظر ہے اس کو سامنے لایا ہے۔ اب ہر طرف ہاہاکاری مچی ہوئی ہے اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عدالت کی توہین ہے اور آئین کی پامالی ہے۔ اور ابھی جو تازہ ترین خبر ہے اس کے مطابق جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کی جو لاہور کی رجسٹری ہے اس میں اس کے بارے میں درخواست بھی جو ہے وہ درج کروا دی ہے۔ اب دیکھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنی اخلاقی جرات موجود ہوگی کہ تمیز الدین کیس مشہور ہے پاکستان کی ہسٹری میں 1955 میں، اور وہاں سے یہ نظریہ ضرورت اس کا آپ کہہ لیں کہ اجرا ہوا اس ٹرمینالوجی کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری موجودہ جو سپریم کورٹ ہے کیا اس میں اس وقت اتنی اخلاقی جرات موجود ہے کہ وہ طاقتوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئین کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت رکھتی ہیں یا نہیں؟ اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1955 کے بعد سے جب سے یہ نظریہ ضرورت نے جنم لیا ہے
پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا تجربہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ اتنا خوشگوار اور حوصلہ افزا نہیں ہے۔ موجودہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے ابھی سب کے سامنے آ جائے گا۔ اب یہاں پہ نا ایک نقطہ عوام کے سوچنے کے لیے بھی ہے۔ اگلے دنوں فرانس کے صدر نے پینشن بڑھانے کا ایک بل اپنے پاس سے تیار کر کے تو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا عندیہ دیا۔ پورے فرانس کے عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب کئی روز سے وہاں پہ احتجاج جاری ہے، اور آج جو تازہ خبر ہے 1 ملین فرانسیسی عوام وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں مختلف شہروں میں، اور جس شدت کے ساتھ وہ احتجاج، کوئی تشدد نہیں ہے یا کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے وہاں پہ اتنی، لیکن جس شدت کے ساتھ انہوں نے ریئیکشن دکھا، اور وہ کسی کوئی سیاسی جماعت یا کسی اپوزیشن رہنما کی اپیل یا کال پر باہر نہیں نکلے، از خود ان میں اتنا شعور ہے کہ وہ نکلے ہیں کہ یہ جو بل لایا جا رہا ہے یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو آج 1 ملین فرانسیسی عوام نے مختلف شہروں میں احتجاج کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ صدر فرانس نے جو برطانیہ کے یہ نئے بادشاہ ہیں کنگ چارلس جو آنا چاہ رہے تھے، ان کے دورے کو بھی اس کو ملتوی کرنا پڑے گا کہ اتنی احتجاج یا اتنا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اب جو یہاں پوائنٹ پاکستانی عوام کے گوش گزار کرنا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ ہمیشہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی کال دے، کوئی ہمارے آگے لگے، یہ شعور کی بہت شدید کمی ہے۔ عوام میں اب از خود اتنا شعور ہو جانا چاہیے کہ ان کو یہ علم ہو کہ یہ جو ہمارے پہ حکمرانی کی جا رہی ہے یہ ہمارے مفاد میں کہاں تک چلتے ہیں، اور جب بھی وہ کوئی ایسا قدم دیکھیں جو عوام کے مفاد کے خلاف ہو تو ان کو از خود سڑکوں پر نکل آنا چاہیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ اور عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی از خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ اب مختصراً بات یہ امریکہ اور جو یوکرائن کی جنگ جاری ہے، کل کے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ امریکہ پلان کر رہا ہے ایک سپرنگ آفینسو کا، یعنی یہ جو موسم بہار آ رہا ہے، کسی جگہ یہ جلدی شروع ہو جاتا ہے، کسی جگہ چند دنوں بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ امریکہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ جو ہی موسم موافق ہوتا ہے تو اس نے یوکرائن کو کہا ہے کہ وہ 50,000 افواج کے ساتھ کریمیا، جس پہ روس نے 2014 میں قبضہ کیا تھا، اس پہ حملہ کرے اور وہ اس حصے کو واپس لے لے، اور اس بارے میں سارے آرڈر دیے جا چکے ہیں۔ آج جو روس کی قومی سلامتی کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، ان کا نام ہے ڈمیٹری میڈویڈیو، انہوں نے بین الاقوامی اور روسی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ اگر یوکرائن نے کریمیا کو واپس لینے کے لیے حملہ کیا تو پھر روس کے پاس اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرائن کے مطابق کسی قسم کا ہتھیار اور کسی قسم کا اسلحہ استعمال کرنے کا ایک بہت ہی مضبوط جواز پیدا ہو جائے گا، اور یہ جواز موجود ہوگا۔ ان کے بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ کریمیا روس کا حصہ ہے، اور اس پر قبضہ کے لیے جو اگر کسی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو پھر اس حملہ کو روس کی سلامتی پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور بہت پہلے سے اس چیز کا وہ اعلان کر چکے ہیں کہ جب روس کی سلامتی کو خطرہ ہوگا تو وہ پھر آزاد ہوں گے ہر قسم کا ہتھیار اور ویپن استعمال کرنے میں۔ اور آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ہمارے سمندر پار رہنے والے دوست اس نقطہ نظر کو اچھی طرح سمجھ کر ہی کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے۔